ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک وسیع و عریض سلطنت میں ایک نیک دل اور عادل بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان زاہد تھا اور اس کا عہد اس کے انصاف، حکمت اور رعایا کی فلاح کے لیے مشہور تھا۔ سلطان زاہد ہمیشہ اپنے دربار میں بیٹھ کر رعایا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا اور ہر کام میں انصاف کو فوقیت دیتا۔ اس کی سلطنت میں نہ تو کسی کو ظالموں کا خوف تھا اور نہ ہی امیروں کا غرور، کیونکہ اس نے ہر کسی کے ساتھ برابری کا سلوک کیا تھا۔ سلطان زاہد کا ماننا تھا کہ حکمران کی اصل طاقت اس کے انصاف میں ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کی سلطنت میں ہر شخص کو اپنی آواز بلند کرنے کا حق تھا، چاہے وہ بادشاہ کا قریبی وزیر ہو یا ایک معمولی کسان۔ سلطان زاہد کا دربار ایسا تھا کہ ہر شخص وہاں بغیر کسی خوف کے آ سکتا تھا اور اپنے مسائل پیش کر سکتا تھا۔ ایک دن سلطنت کے ایک گاؤں سے ایک کسان سلطان زاہد کے دربار میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا اور چہرے پر مایوسی کی جھلک۔ کسان نے بادشاہ کے سامنے اپنی شکایت رکھی۔ میرے کھیتوں میں شدید قحط سالی آئی ہے اور میں اپنے خاندان کی کفالت نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے پاس زمین کو سینچنے کے لیے پانی نہیں ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ سلطان زاہد نے کسان کی باتیں بہت دھیان سے سنی اور اس کے دکھ میں شریک ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ سلطان زاہد نے فوری طور پر اپنے وزیر خزانہ کو حکم دیا کہ کسان کو قرضہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے کھیتوں میں پانی پہنچا سکے اور اس کی زندگی بہتر ہو سکے۔ وزیر خزانہ نے حکم کے مطابق کسان کو رقم فراہم کی اور اس کی زمین پر پانی پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ کچھ دنوں بعد کسان نے اپنے کھیتوں میں پانی کی فراہمی شروع کی اور اس کے کھیت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اس کی زندگی بدل گئی، وہ خوشحال ہو گیا۔ کسان نے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کا انصاف اور ہمدردی نے میری زندگی بدل دی، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ سلطان زاہد کے انصاف کی کہانیاں ہر طرف پھیل گئیں اور رعایا میں اس کی شہرت بڑھتی گئی۔ ہر گاؤں اور شہر میں لوگ سلطان کے انصاف کے بارے میں بات کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ان کے مسائل بڑھ جائیں تو سلطان زاہد کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ایک دن سلطنت میں ایک اور مشکل پیش آئی۔ ایک امیر تاجر نے غریب کسانوں سے زمین خریدنے کی کوشش کی۔ وہ زمینوں کی کم قیمت پر خریدنا چاہتا تھا تاکہ اپنے منافع میں اضافہ کر سکے۔ کسانوں نے اس تاجر کی زیادتی کے بارے میں سلطان زاہد کو شکایت کی۔ بادشاہ نے فوراً اس معاملے کو دربار میں بلایا اور تاجر کو بھی طلب کیا۔ جب تاجر دربار میں آیا تو سلطان زاہد نے اسے انتہائی آرام اور صاف گوئی سے کہا، تمہیں یہ حق نہیں کہ تم کسی کی زمین چھین لو۔ زمین ہمیشہ اس شخص کی ہوتی ہے جو اس پر محنت کرتا ہے، اور تمہاری یہ کوشش تمہارے ضمیر کے خلاف ہے۔ سلطان زاہد نے تاجر کو حکم دیا کہ وہ کسانوں کو ان کی زمین واپس کرے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ تاجر نے بادشاہ کے فیصلے کو تسلیم کیا
اور کیسانوں کو ان کی زمین واپس کر دی۔ اس کے بعد سلطان زاہد نے کیسانوں کو بلایا اور کہا، یہ تمہارا حق تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ کیسان خوش ہو گئے اور بادشاہ کے فیصلے کی قدر کی۔ اس کے بعد سلطان زاہد نے اپنے دربار میں ایک اور اہم اصلاحات کی۔ اس نے اپنے احکامات کو ہدایت دی کہ وہ زمین کے معاملات میں انصاف کا دامن تھامے رکھیں اور کسی بھی ظلم کرنے والے اجازت نہ دیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی انصاف کے دروازے کھولے تاکہ اپنے مسائل کو جلد حل کروا سکیں۔ سلطان زاہد کا ایک اور کارنامہ تھا جس نے رعایا کو خوشحال کیا۔ اس نے ایک تعلیمی نظام قائم کیا جس کے تحت غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اس نے مدرسے اور اسکول قائم کیے تاکہ ہر بچے کو سیکھنے کا موقع ملے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اس کا ماننا تھا کہ تعلیم انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو وہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ سلطان زاہد کی حکومت میں ہر شخص کی آواز سنی جاتی تھی اور کوئی بھی اس سے انصاف سے محروم نہیں رہتا تھا۔ اس کے تحت لوگوں نے نہ صرف اپنے مسائل حل کیے بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے لگے۔ اس نے انصاف اور انسانی حقوق کے اصول پر چلتے ہوئے اپنی سلطنت کو ایک مثالی جگہ بنا دیا تھا جہاں ہر فرد کی خوشحالی کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آخرکار سلطان زاہد کی حکومت میں لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ سلطنت کی ہر گلی اور چوراہے پر خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ لوگ اپنے حکمران سے محبت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا بادشاہ ایک نہایت نیک دل اور عادل شخص ہے۔ سلطان زاہد کا انصاف نہ صرف اس کی سلطنت کی طاقت تھا بلکہ یہ اس کی کامیابی اور عوامی محبت کا بھی سبب تھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک عادل حکمران کی حکومت میں نہ صرف انصاف کا بول بالا ہوتا ہے بلکہ اس کے فیصلے عوام کی خوشحالی اور ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ سلطان زاہد نے اپنی حکمرانی میں انصاف کو مقدم رکھا، جس کی بدولت اس کی سلطنت میں خوشحالی آئی اور اس کے عوام ہمیشہ اس کے شکر گزار رہے۔ بالکل اسی طرح گھر میں موجود ایک باپ بھی حکمران کی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ بچوں میں انصاف رکھتا ہے، ہر کسی کو اس کا حق دیتا ہے، تو گھر میں سکون اور عزت بنی رہتی ہے اور گھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنے بچوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو کبھی بھی آپ کا گھر سکون سے نہیں چل سکتا۔ اس لیے گھروں میں ہمیشہ انصاف کی پابندی کریں اور سب بچوں کو نمازی بنائیں، اور گھر میں صبح کی نماز کے بعد سورۃ الکہف کو ایک بار پڑھ لیا کریں کہ اس کی برکت سے گھروں میں نحوست، برائی اور پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔ گھر میں ہر وقت سکون رہے گا، اولاد بھی اچھائی کی طرف چلے گی اور دشمن بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔